فرماتے ہیں. پھر ان کی ٹریٹس کے درمیان یہ جو عباد الرحمن کی ٹریٹس اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بالکل ان کے بیچوں بیچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رحمان کے بندوں کا ایک اس طرح کا وصف بیان کرتے ہیں، ایک اس طرح کی کوالٹی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کیا کرتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک متقی ہونا، ایک پائس ہونا، گاڈ کانشیس ہونا، اٹس آل اباؤٹ کہ ہم نمازیں کمپلیٹ پڑھ رہے ہیں، ہم روزے کمپلیٹ رکھ رہے ہیں، تو دس از آل اباؤٹ پائٹی. بٹ جو پائٹی ہے یا پائس ہونا ہے، گاڈ کانشیس ہونا ہے، محسن ہونا ہے، جو احسان کے طبقے، احسان کے درجے پہ آنا ہے، اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نماز کمپلیٹ پڑھ رہے ہیں، آپ روزے کمپلیٹ رکھ رہے ہیں، وہ تو obligation آپ کو لازماً کرنی ہی کرنی ہے. یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو لازماً کرنی ہے، اس کے کرنے سے کوئی پائس نہیں بنتا. کوئی نماز پڑھے گا 5 وقت کی، وہ نہیں کہہ سکتا دیٹ آئی ایم پائس، نو، بیکاز وہ تو اس کو لازماً کرنی. obligation کس کو کہیں کہ اس کے بنا اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، وہ لازماً ہی ہیز ٹو فلفل اٹ. روزے رکھنے ہیں 29-30 ڈیز کا، وہ لازماً رکھنے ہیں. روزے رکھنے سے آپ پائس نہیں ہوتے ہیں. تو پائس ہونا یا پائٹی کسی میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، دیٹ سم تھنگ ایلس. فار ایگزامپل نماز آپ پڑھ رہے ہیں، فائن، بٹ نماز کے پڑھنے کا انداز کیا ہے آپ کا؟ نماز کو جیسا آپ پڑھ رہے ہیں یا قائم کر رہے ہیں، نماز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، نماز میں آپ کا احسان آ رہا ہے اور نہیں آ رہا ہے. یعنی وہ جو ڈگری ہے، وہ جو لیولز ہے. روزے تو رکھتے ہیں سب، ٹھیک ہے، کھانے پینے سے تو سب ابسٹین کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، بٹ روزوں کی وہ لیولز کہ آپ صرف اپنے فزیکل طرح سے آپ ابسٹین نہیں کر رہے، رادر آپ کی اسپرچول سینس میں بھی ایک روزوں کا امپیکٹ آ رہا ہے، وہ ڈٹرمائن کرتا ہے عباد الرحمان کو. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی جو ٹریٹس ان کی بیان کرتے ہیں نا، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ڈیل کیسے کرتے ہیں لوگوں سے جب وہ چلتے ہیں، جب ان سے کوئی جاہل ملاقات کرتا ہے تو دے جو سے سلام. ناؤ سلام مینس ہے کہ وہ بحث میں نہیں پڑتے، وہ ان کے ساتھ لڑائی کرنا نہیں شروع ہو جاتے. یعنی جو جاہل انسان ہوتا ہے نا، جاہل سامان کے جو بالکل اپنی بات منوانا چاہتا ہے، جو لڑائی کریں، آپ کی بات نہیں سنیں. لیکن جو عباد الرحمان ہے ان کے لیے اتنا فضول وقت نہیں ہوتا، ان کا ہر وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، بیکاز دے نو کہ یہ دارالعمل ہے اور یہاں پہ 1 منٹ بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا. تو دے ڈونٹ ویسٹ دیئر ٹائم آرگیونگ ود پیپل ہوم اباؤٹ دے نو کہ ان کو کنونس وہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر جو یہ ورس ہے، ورس نمبر 65، اس کے بیچوں بیچ ان کے ٹریٹس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی توجہ باقی چیزوں سے ہٹ کے ایک اس چیز پہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے رب سے ان کا جو کنیکشن ہے، ایک تعلق جو ہے، اس تعلق میں وہ رب سے مانگتے کیا ہے. کیونکہ جو ایک انسان کی دعا ہوتی ہے نا، وہ ریفلیکٹ کرتی ہے who he actually is. واقعی آپ جو ہے اللہ کے سامنے بیٹھے، آپ نے وضو وغیرہ کیا اور یو آر جسٹ سٹنگ دیر، اور آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں دعا کی صورت میں، اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں یا رب بس میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے، یا رب بس مجھے یہ چیز مل جائے، یا رب بس مجھے اولاد عطا کر دے، میری شادی ہو جائے، مجھے رزق عطا فرما دے، ایگزامپل. تو یہ جو جتنی بھی چیزیں آپ لسٹ دے رہے ہیں اللہ کو، یا رب یہ ملے وہ ملے وہ ملے، یہ ساری کی چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ہماری پریورٹی کیا ہے. دیٹس آل اباؤٹ دس دنیا، دیٹس آل اباؤٹ دس ورلڈ، وی آر کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. ہم نے جیسے ایک پریویس ورس پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی، جس میں ہم نے پڑھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس میں ایک جو ہے نا ایک طریقہ جو بتایا گیا تھا دعا کا، دنیا میں بھی بہتری، آخرت میں بھی بہتری. اینڈ دین وی لرن دیر کہ دنیا کی بہتری از جسٹ 1/3 مینشن دیر، ٹھیک ہے، بس 1/3 ہے، باقی کا سارا کنسرن ہمارا آخرت پہ ہونا چاہیے. تو وی کین آسک فار دس ورلڈ ایز ویل، دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، بٹ دنیا کا جو ہے وہ ایک انسان کو اس پہ حاوی نہیں ہونا چاہیے. تو دعا جو ایکچولی یہ جو میں بات کر رہی ہوں اصل میں، کہ دعا انسان جو کرتا ہے نا، جو مانگتا ہے اللہ سے جو بھی چیزیں وہ مانگتا ہے، وہ واقعی بتاتا ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی پریورٹیز کیا ہے. اوبویسلی جو انسان کی پریورٹیز ہو وہ تو انہی کے بارے میں مانگے گا نا. مطلب دنیا ہے تو دنیا کے بارے میں مانگے گا، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیوں مانگے گا. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عباد الرحمن کی اصل میں یہاں پہ پریورٹیز کو بیان کرنے کے لیے ان کی دعا کو یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ دعا کیا کرتے ہیں، اور وہ بتاتا ہے ہمیں کہ ان کے گولز کیا ہے، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہے، ان کا کنسرن کیا، ان کے وریز کیا ہے، وہ کس چیز کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ ورس پہ آتے ہیں کہ والذین، اور وہ لوگ، یعنی عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف،
پھیر دے, ٹرن اوے, عنا ہم سے, عذاب عذاب, جہنم جہنم کا, ان بے شک, عذابہا اس کا عذاب یعنی جہنم کا عذاب, کانا غراما وہ چمٹنے والا ہے, انہا بے شک وہ یعنی جہنم, ساعت بہت برا ہے, مستقرن ٹھکانہ, و مقامہ اور رہنے کی جگہ. تو اب آپ اس ورس میں تھوڑا بہت آپ کو ایک اوور ویو ملا ہوگا کہ وہ جو مانگ رہے ہیں وہ کہاں کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں. دنیا کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں وہ, بٹ وہ ان کا مین کنسرن یہاں پہ کیا ہے, ان کا جو اٹرنل ہوم ہے اس کے لیے وہ مانگ رہے ہیں. اور مانگ کیا رہے ہیں, یا رب اصرف عنا ہم سے پھیر دے. اب دیکھیے کویشچن یہاں پہ ارائز ہوگا کہ ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں نا اصرف, جو یہاں پہ ورڈ ہوا اصرف, صاد را فا سے یہ بنا ہے. اصرف ہم کہتے ہیں یعنی ٹرن اوے, انگلش میں آپ دیکھیے کسی چیز کو پھیرنا. ہم کس چیز کے بارے میں کہیں گے کہ ہمیں اس چیز کو ہم سے پھیر دے؟ کوئی ایسی چیز جو آلریڈی ہمارے سامنے ہو اور ہم کسی سے کہہ رہے ہیں آئی ایم افریڈ آف اٹ, مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے, اس کو پھیر دے میری نظروں سے, اس کو ہٹا دے میری نظروں سے, ہے نا. کبھی ہم یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کو ہمارے نظروں سے پھیر دینا. اگر کوئی چیز وہاں پہ ہو ہی نہیں, ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس چیز کے قریب نہ ہوں, میں کبھی بھی مجھے اس چیز سے ملاقات نہ ہو. یہ اپروپریٹ ورڈنگ ہوگی. پر جب ہم کہیں گے کسی چیز کو ہمارے نظروں سے پھیر دینا, اس کو جسٹ ٹرن اوے it from us, it means it is present there, it is just present in front of me, and I'm saying, I'm asking Allah subhanahu wa ta'ala اس کو ٹرن کرے, کہیں اور دور لے جائے. تو یہ جو ورڈنگ یہاں پہ استعمال ہوئی ہے نا عباد الرحمن کے لیے, یہ خود میں ہی ایک ایکسپلینیشن ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کس طرح کا ہے. وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو عباد الرحمن ہے, یعنی اللہ ان کا جو ٹائٹل ہی آپ دیکھیے, اللہ ٹائٹل کیا دے رہے ہیں, رحمان کے بندے, وچ مینس کہ وہ تو ہر وہ کام کرتے ہوں گے نا جو اللہ کو خوش کرنے والا ہو. چاہے وہ قیام اللیل کی بات ہے, وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, وہ اللہ کے عباد, اللہ کے باقی بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, ہر طرح کا معاملہ, ہر طرح کا نیک عمل وہ کرتے ہیں. مگر ان سب اعمال کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان میں وہ گھمنڈ نہیں ہے, ان میں ایگو نہیں ہے. آؤٹ آف دیئر ڈیڈس آئی ایم سم ون, آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ, میں دعویٰ کا کام کر رہی ہوں, میں نے کسی کی ہیلپ کی, میں نے صدقہ کیا. نو, دے ڈونٹ ہیو دس ایگو. رادر یہ چیزیں کرنے کے باوجود کہ اللہ ایکنالج کر رہا ہے ان کی عبادت کو, اللہ ان کو عباد الرحمان تک کہہ رہا ہے, they still fear, they still have this fear inside of them, they still say کہ کیا پتا میری مسٹیکس جو ہے باقی, میری جو شارٹ کمنگس ہے باقی, they are not certain about themselves, یعنی ان کو وہ ڈر لگا رہتا ہے. ہاں they have the hope, ان کو ہے وہ امید, اسی وجہ سے تو وہ دعا کر رہے ہیں. بٹ اسٹل اس خوف کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ان اعمال پہ گھمنڈ نہیں کر رہے ہیں کہ میں قیام اللیل کرتا ہوں. ابھی کی بات کریں, دن میں روزہ رکھ رہی ہوں, تو کوئی اگر بات بھی کرے تو انسان جو ہے صحیح میں بات نہیں کرتا. وائی, کیوں نہیں صحیح سے بات کرے؟ نظر نہیں آ رہا آپ کو میں روزے سے ہوں, آپ ان کے لیے روزہ نہیں رکھے ہو, آپ اللہ کے لیے روزہ رکھے ہو, تو دوسرے پہ کیوں آپ کا غصہ نکالنا, یہ تو جائز نہیں ہے. جس کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ صحیح سلوک کرنا ہے, صحیح معاملے رکھنے ہیں. تو اس وجہ سے کہ عباد الرحمان ہی, تبھی تو ان کو ٹائٹل یہ ملا ہے کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی they realize their mistakes, they realize their shortcomings, they are certain کہ about hereafter, they are certain کہ ہاں وہ آخرت کا دن آنے والا ہے, and they are certain کہ وہاں پہ جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے. they have this certain belief, ان کا یہ یقین جو ہے یہ پختہ ہے. but they are worried, وہ فکر مند ہے کہ what if میں وہاں چلا جاؤں, what if I end up there, what if میں جنت میں نہیں میں جہنم میں چلا جاؤں. because ان کو یہی ہے کہ ہاں میں اگر اعمال تو کر رہا ہوں صحیح سے بہت سارے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ میرے اعمال جو ہے یہ اس قدر پرفیکٹ نہیں ہے کہ یہ وہ حق ادائیگی کر سکے اس کی کہ جس وجہ سے اللہ نے مجھے پیدا کیا. اگزامپل, صحابہ جو اصحاب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے سارے ایسے تھے جن کو بالکل دنیا میں سرٹیفکیٹ ملی تھی جنت کی, ہاں آپ جو ہے آپ جنت میں لازماً جائیں گے. تو کیا وہ سرٹیفکیٹ یا کیا ان کا وہ سننے کے بعد کیا انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے کہا کہ بھائی بس مجھے تو مل گیا, رسول نے تو فرما دیا کہ مجھے جنت میں جانا ہے, اب کیا کرنا مجھے, اب کیوں روزے رکھنے, اب کیوں نماز پڑھنے, اب کیوں حقوق لوگوں کے ادا کرنے؟ نو. ہمیں پھر بھی پتہ ہے ان کے بارے میں کہ وہ راتوں کو کتنا روتے تھے, وہ کتنا رویا کرتے تھے, اینڈ دے یوزڈ ٹو سے کہ کاش میں کوئی چڑیا ہوتی جو کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا, آخرت میں اٹھایا جاتا اینڈ پھر ختم ہو جاتا, بالکل مٹی سے مٹی مل جاتا, کوئی میرا حساب و کتاب ہو جاتا.
تو یہ ڈر کیوں تھا ان میں؟